عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین گرامی، اسلامی تاریخ کے ایک اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم احمد بن طولون کے تذکرے کے ساتھ حاضر ہیں، جنہوں نے مصر کو خوشحالی کے عروج پر پہنچانے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ تاریخ میں وہ ابن طولون کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے مصر و شام میں طولونی عہد کی بنیاد ڈالی، جو نہایت مؤثر ہونے کے باوجود اس قدر تابناک تھی کہ اس کی ذوفشانی سے تاریخ کے ابواب آج تک منور ہیں۔ احمد ابن طولون رمضان مبارک 220 ہجری بمطابق 838 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت انہوں نے سامرا میں حاصل کی۔ یہ بغداد سے 75 میل شمال میں واقع بہت خوبصورت شہر تھا۔ جب احمد کے والد طولون کو بخارا کے والی نے 200 ہجری بمطابق 815 عیسوی میں دیگر غلاموں کے ساتھ بطور خراج عباسی خلیفہ کو بیچ دیا تھا۔ مامون رشید مسند خلافت پر موجود تھے۔ احمد بن طولون دیگر علوم کے ساتھ فوجی تربیت بھی سامرا میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ شام اور ایشیائی کوچک کی سرحد پر واقع ایک شہر طرطوس چلے گئے۔ احمد بن طولون کی پیدائش کے وقت عباسی خلیفہ معتمد باللہ حکمران تھے۔ ان کے بعد 228 ہجری بمطابق 842 عیسوی میں واسق باللہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد المعتز برسر اقتدار آئے، اور المعتز نے 254 ہجری بمطابق 868 ہجری میں ایک ترک سپہ سالار باقبا کو مصر کا والی بنایا۔ اس وقت تک احمد بن طولون کے والد طولون کا انتقال ہو چکا تھا۔ احمد بن طولون کے سوتیلے والد باقبا نے احمد کو مصر میں اپنا نائب مقرر کر دیا۔ احمد بن طولون 23 رمضان المبارک 254 ہجری بمطابق 15 ستمبر 868 عیسوی کو فسطاط داخل ہوئے۔ فسطاط دراصل قاہرہ کا قدیم نام تھا مصر میں۔ احمد بن طولون نے مصر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد محسوس کیا کہ مصر کی اقتصادی صورتحال بہتر نہیں۔ مالیات کا محکمہ ابن المدبر کے پاس تھا۔ احمد ابن طولون ابن المدبر کے خلاف مہم چلائی۔ بالآخر ابن المدبر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسی اثناء میں احمد بن طولون کے سوتیلے والد باقبا کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مصر کو یرجوخ کے حوالے کر دیا گیا۔ یرجوخ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی احمد بن طولون سے کر دی تھی۔ انہوں نے مصر کے صوبے کے ساتھ ساتھ اسکندریہ، برکا اور سرحدی اضلاع کا انتظام احمد بن طولون کے سپرد کر دیا۔ اسی زمانے میں فلسطین کے والی عماجوڑ نے بغاوت کر دی۔ ابن طولون نے عباسی خلیفہ سے اجازت حاصل کر لی کہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے وہ بڑی تعداد میں غلاموں کی ایک فوج بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑی اور طاقتور فوج تیار ہو گئی۔ اگرچہ فلسطین کی بغاوت کو ختم کرنے کا کام کسی اور سے لے لیا گیا تھا، لیکن اس صورتحال کے باعث ابن طولون ایک مضبوط فوجی طاقت کے مالک بن چکے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد خلیفہ نے مصر اور شام کے سرحدی علاقوں کی مالیات کا تمام انتظام احمد بن طولون کی تحویل میں دے دیا۔ 256 ہجری بمطابق 870 عیسوی میں عباسی خلیفہ المعتمد اللہ مسند خلافت پر بیٹھے۔ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ابن طولون سے ملنے والی امداد پر نظر ڈالی تو انہیں ناکافی محسوس ہوئی۔ انہوں نے موسیٰ بن بغا کی قیادت میں ایک فوج ابن طولون کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے
263 ہجری بمطابق 870 عیسوی میں روانہ کی، لیکن ابن طولون کی فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے فوجی کارروائی ترک کر دی گئی۔ اب احمد بن طولون نے مناسب سمجھا کہ شام کے علاقے کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ 264 ہجری بمطابق 878 عیسوی میں انہوں نے دمشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ دمشق کے بعد ان کی فوج شمال کی جانب بڑھتی ہوئی حمص، حمارہ اور حلب پر قابض ہو گئی۔ یہ اس وقت شام کے حصے ہیں، جتنے نام میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے، لیکن اس وقت یہ الگ الگ ریاستیں مانی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے انطاکیہ کو بھی فتح کر لیا۔ 267 ہجری بمطابق 880 عیسوی میں انہوں نے مصر اور شام دونوں ملکوں میں اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ شام کو اپنے زیر انتظام علاقوں میں شامل کرنے کے بعد احمد بن طولون نے اپنے یہاں رائج ہونے والے سونے کے سکوں پر خلیفہ اور ان کے بیٹے جعفر کے ناموں کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی لکھوانا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ بات قابل ذکر ہے کہ احمد بن طولون ہمیشہ المعتمد علی اللہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے رہے، لیکن 263 ہجری بمطابق 870 عیسوی میں انہوں نے خلیفہ کو خراج کی ادائیگی روک دی، یعنی ٹیکس دینا۔ اس طرح تمام رقم مصر کی ترقی پر صرف ہونے لگی۔ انہوں نے خلیفہ المعتمد کو اپنے ہاں آ کر رہنے کی دعوت دی، تاہم خلیفہ کے مشیروں نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا۔ خلیفہ کے بھتیجے الموفق نے احمد بن طولون کی شدید مخالفت شروع کر دی۔ آخر الموفق نے نرم رویہ کا مظاہرہ کرنا چاہا اور مذاکرات کی خواہش ظاہر کی۔ احمد بن طولون بھی اس تجویز سے متفق تھے، لیکن مذاکرات کی نوبت آنے سے قبل 270 ہجری بمطابق 10 میں 884 عیسوی کو احمد بن طولون کا انتقال ہو چکا تھا۔ ناظرین گرامی، احمد بن طولون کا تقریباً 16 سالہ عہد مصر کی تاریخ کا عہد زری کہلاتا ہے۔ در حقیقت مصر کی علیحدہ مملکت کی بنیاد ڈالنے کا سہرا احمد بن طولون کے سر ہے۔ ان کے عہد میں مصر نے ایسی معاشی ترقی کی جس کی مثال اس سے قبل تاریخ اسلام میں نہیں ملتی تھی۔ احمد بن طولون نے جب مصر میں نائب والی کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی تو مصر سے ہونے والی خراج کی مالیت صرف 8 لاکھ دینار سالانہ تھی۔ احمد کے دور میں زراعت اور تجارت نے اس قدر ترقی کی کہ خراج کی مالیت ان کے عہد حکومت کے آخری ایام میں سالانہ 4 کروڑ 30 لاکھ دینار ہو چکی تھی۔ یہ رقم جبر کے ذریعے حاصل نہیں کی گئی تھی، بلکہ احمد بن طولون نے مصری معیشت کے نظام میں نہایت دور اندیشی کے ساتھ بعض تبدیلیاں کر دی تھی۔ انہوں نے غیر ضروری محصولات یعنی ٹیکس کو ختم کر دیا تھا۔ تمام امراء، افسران اور اہلکاروں کی کڑی نگرانی کا نظام قائم کر دیا گیا تھا۔ اس طرح اختیارات کے ناجائز استعمال، کام چوری اور بدعنوانی کا خاتمہ ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں۔ بریک کے اس پار کچھ اور ہم لوگ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ بریک کی اجازت۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی سپر پرائم ٹائم میں۔ ناظرین گرامی، احمد بن طولون کا چرچا چل رہا ہے۔ ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مصر میں پہلا شفا خانہ قائم کیا۔ 259 ہجری میں قائم ہونے والا یہ شفا خانہ بیمارستان کہلاتا تھا۔ احمد بن طولون نے 263 ہجری میں قاہرہ میں جامعہ ابن طولون کے نام پر جو مسجد قائم کی، وہ دینی تعلیم کا بہت بڑا مرکز بن گئی اور اس درسگاہ میں صدیوں تک اسلامی تعلیم دی جاتی تھی۔ احمد بن طولون کے عہد میں بھی سرزمین مصر میں بڑی قابل ہستیاں موجود تھیں۔ ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد المزنی بہت شہرت پائی۔ احمد بن طولون کی فوج بہت مثالی تھی۔ اس طاقتور فوج کا بیشتر عملہ ترک، یونانی اور سوڈانی غلاموں پر مشتمل تھا۔ احمد بن طولون نے نہ صرف بری فوج کو وسعت اور استحکام دیا، بلکہ بحری بیڑے کو بھی مضبوط کرنے میں خاص اہمیت دی۔ انہوں نے جگہ جگہ بحری اڈے اور مراکز بنائے۔ شام کے ساحلی شہر عکا میں بھی انہوں نے ایک زبردست بحری مرکز قائم کیا۔ اس مقام پر انہوں نے بہت مضبوط سنگی پشتے تعمیر کیے۔ یہ پشتے مشہور جغرافیہ داں المقدسی کے دادا کی نگرانی میں تعمیر کرائے گئے تھے، جنہیں بیت المقدس سے بلایا گیا تھا۔ احمد ابن طولون کے ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ عکا کی بندرگاہ بعد کے دور میں فاطمی حکمران کی بحری قوت کا ایک اہم ترین مرکز تھی۔
احمد بن طولون کے جانشینوں نے بحری بیڑے کو قائم رکھا۔ ابن طولون نے عکا کی دوہری فصیل اس قدر مضبوط بنوائی کہ 300 سال کے بعد صلیبی جنگوں کے سلسلے میں عکا پر قبضہ کرنے کی جو کوششیں کی گئی وہ کامیاب نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ 1213 ہجری میں نیپولین نے شہر پر توپوں سے گولہ باری کی، لیکن عکا شہر فتح نہیں ہو سکا۔ اس قدر مضبوط اس کی حصار بنائی گئی تھی، دیواریں بنائی گئی تھی، یہ احمد بن طولون نے بنائی تھی۔ احمد بن طولون کے بعد ان کے بیٹے خمارویہ حکمراں بنے۔ احمد بن طولون نے مصر و شام میں جس مضبوط حکومت کی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن ان کے بیٹے خمارویہ کے بعد حکومت جن ہاتھوں میں آئی وہ اس مملکت کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھے۔ خمارویہ کے بعد بننے والے حکمران ہارون کم عمر تھے۔ 294 ہجری میں مطابق 905 عیسوی میں عباسی فوج نے فسطاط پر قبضہ کر لیا اور القطائے کے شاندار شہر کو مسمار کر دیا اور طولون خاندان کے افراد کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس خاندان کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، مصر و شام میں طولونی حکمرانی کا عہد گویا کہ صرف 37 برس پر محیط رہا، لیکن اس خاندان کے پہلے حکمران احمد بن طولون نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے اس مختصر عہد کو بے حد یادگار بنایا۔ ان کی اصلاحات کی بدولت اور قاہرہ اور اس کے اطراف کے علاقوں نے زبردست ترقی حاصل کی، اور ان کی قائم کردہ مستحکم اور طاقتور حکومت ہی کا اعجاز تھا کہ علاقے مزید کئی صدیوں تک خوشحال رہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ سب ہماری تاریخ ہے، کون مختصر دور میں کس طرح کی حکمرانی کی، کون اقتصادی اعتبار سے مضبوط تھا، کون معاشی اعتبار سے، کون تعلیمی اعتبار سے، الگ الگ بادشاہ اور خلیفہ کی اپنی الگ الگ پہچان تھی۔ اس میں ایک نام احمد بن طولون کا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسلامی تاریخ سے جڑی شخصیت کے ایک اور تذکرے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،